ہمارے گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، تو لڑائی ہوئی اور اس کے فوراً بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم فوراً کالز کر دیتے ہیں. کالز کنہیں کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو. اور وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فوراً نا ایک کتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کتھارسس کے لیے جو ہمیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دے دی ہے وہ ہے موبائل فون. ہم فوراً موبائل اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اپنی امی کو بتاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے آج میرے شوہر نے میرے ساتھ، یہ کیا ہے میرے اوپر، یہ ظلم ہوا ہے. اور واقعی ہو سکتا ہے وہ واقعی ظلم ہو. تو وہ جب بات ان تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں. اور جب شام کو جب شوہر جو ہے وہ واپس گھر آتا ہے تو وہ بات پورے خاندان میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو صلح کی طرف لانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس پہلے یہ ہوتا تھا کہ بات ہوتی تھی اور اس کو پھیلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا، کیونکہ اس وقت موبائلز نہیں ہوتے تھے، یا موبائل کی اتنی یا لینڈ لائن کی بھی اتنی زیادہ ایزی ایکسیس نہیں ہوتی تھی، اتنے زیادہ لینڈ لائن بھی نہیں ہوتے تھے. بات کچھ ٹائم میں پہنچتی تھی، پھیلتی کچھ ٹائم میں تھی، تو اتنے ٹائم میں صلح ہو چکی ہوتی تھی. اب یہ جو موبائل کی وجہ سے فوراً ہمارے معاملات جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، اس سے ہماری صلح کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور جو بیوی ہے ان کے درمیان میں تو صلح ہو جائے، لیکن جو نفرت بیوی کے بہن بھائیوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جو اس کے والدین کے دل میں بیٹھ گئی ہے. دیکھیں اولاد تو پیاری ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر بہن بھائی کو اپنے جو سبلنگز جو ہیں سب کو محبت ہوتی ہے. وہ بات جب پھیل گئی ہوتی ہے تو اس کو صلح کی طرف لانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جب بھی پھر ملتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر تو اس نے اس بات پہ لڑائی نہیں کی، پھر تو اس نے یہ حرکت تو نہیں کی. وہ کر محبت میں رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بات بیوی کے دل میں بھی شاید وہ کہیں گم ہو گئی ہوتی ہے، وہ فوراً تازہ ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس نے یہ بات کی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل جو ہے اس کا پازیٹیو یوز تو ہے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے. اور ہم وہ موبائل کا جو نیگیٹو یوز ہے وہ نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں، ہم چاہ کے نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات کو اس موبائل کی وجہ سے خراب کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کہ ہم اس پہ شیئرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اپنی فیملی کی شیئرنگ بہت کرتے ہیں. ہمارے کوئی بھی ہیپی مومنٹس ہیں ہم ان کو شیئر کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ. اور ایون دو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کہ اپنے مومنٹس بھی خراب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ٹائم ہے، ایک گیدرنگ ہے جس میں آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے مل کے انجوائے کرنا ہے، آپ اس میں پکچرز بنانے میں لگے ہوئے. آپ کہیں کھانا کھانے گئے ہیں تو آپ کھانے کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ پکچرز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پھر آپ اس کو اپلوڈ کر کے اس کے کامنٹس دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے وہ مومنٹ خراب کر دیا. دوسرا آپ ایک جیلسی لوگوں میں کریٹ کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کو وہ خوشی جو ہے وہ میسر ہو، ہر کسی کی فیملی میں وہ ہیپینس ہو جو آپ کی ہے. تو اس میں ایک نظر کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں وہ بھی لگنے کا ڈر ہوتا ہے. پھر دوسرا اس میں ایک احساس کمتری لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، اگر کوئی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتا وہ جیلس ہوگا، اور دوسرا وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. اور پھر وہ کوشش کرے گا میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے میں اس فیسلٹی کو اویل کروں، میں اس لگژری کو جو ہے اویل کروں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو طریقہ اختیار کرے وہ بہت غلط ہو. فار ایگزامپل میری طرف دیکھ کے میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ایسی پوسٹ لگائی ہے جس کو دیکھ کے میرے کسی اپنے نے کچھ غلط طریقہ اختیار کر کے وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں میرا بھی تو قصور ہے نا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی خوشیاں جو ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھیں، اپنے غم جو ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھیں. ان کو اتنا زیادہ مت پھیلائیں کہ یہ ہماری پریشانی کا باعث بن جائے. یہ پھر ان کو ہمیں ٹیکل کرنا نہ پھر آئے، کیونکہ جتنی چیز پھیلتی ہے نا پھر وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے.